من كنت مولاه فهذا علي المولى. صدق الله العظيم وصدق الرسول النبي الأمين المتين الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والعاملين والموقنين والحمد لله رب العالمين. برادران اسلام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ. پرسوں کے پروگرام سے لے کر آج کے پروگرام تک اور ابھی تک کے پروگرام تک جن سے جیسے بھی ہو سکا انہوں نے خراج عقیدت پیش کیا. کوئی سبحان اللہ الحمدللہ کہہ کر، کوئی نعت خوانی کر کے، کوئی منقبت خوانی کر کر، کوئی تقریر اور بیان کر کے. میں بھی سوچ رہا تھا کل پرسوں ہی سے کہ کچھ مجھے بھی وقت مل جائے، اور پرسوں کی یہ حالت تھی کہ کئی لوگوں کو نہیں ملا جنہیں آج میں نے وقت دیا ہے. یہ کرم ہے، نوازش ہے کہ 2 روزہ پروگرام ہوتا ہے تو کچھ لوگ مغموم نہیں جا پاتے، سب کو موقع مل جاتا ہے. ابھی بھی کچھ لوگ چاہ رہے تھے لیکن اب بہت زیادہ وقت ہو چکا ہے، 10:50 ہو چکا ہے، اور انشاءاللہ الرحمن آج کے پروگرام میں معراج پر ہم تمام کے پیر و مرشد حضور سید نور الدین احمد چشتی صاحب قبلہ مدد اللہ العالی کچھ بیان کریں گے، پڑھیں گے انشاءاللہ الرحمن. ہم لوگ اپنی ماتھی کی نگاہوں سے دیکھیں گے اور ساتھ بھی دیں گے. میں نے کوئی آیت کریمہ تو پڑھی نہیں ہے، جو لوگ جانتے ہیں وہ سمجھتے ہیں. میں نے حدیث پاک کا جو ہے جس کہیے یا چھوٹا سا ایک ٹکڑا بیان کیا، جو کہ ہمارے آقا و مولا علی کرم اللہ وجہ کریم کی شان میں حضور پاک صاحب الاولاق صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے بیان کیا. علماء کرام کبھی کبھی اس پر بیان کرتے نظر آتے ہیں. سب سے زیادہ اس موضوع پر کوئی بیان کرتا ہے تو آج جنہیں لوگ اہل تشیع سے مشہور کر رکھے ہیں وہ بیان کرتے ہیں. ٹھیک ہے، سب کی اپنی اپنی پہچان ہے، سب کے اپنے اپنے جو ہے طریقے ہیں، لیکن اہل سنت کی محفل میں بھی آپ کا ذکر ہونا چاہیے. وہ کوئی غیر نہیں ہے، اور غیر کیسے نہیں ہے کہ اگر کوئی سلسلے سے منسلک نہیں ہے، نارمل بندہ ہے جو کہیں سے منسلک نہیں، اس پر بھی واجب ہوتا ہے کہ جب رسول کائنات صاحب الاولاق صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے کہہ دیا کہ میں جس کا مولا علی اس کے مولا ہے، تو چاہیے کہ جب نبی کا ذکر کرے علی کا بھی ذکر کر لیا کرے. علی کوئی دوسرے نہیں. یہیں سے ثابت ہو جاتا ہے وہ کیا تھے، بھتیجا ہیں، بھائی ہیں یا داماد ہیں، یہ سب ایک الگ الگ میٹر ہے. ساری باتیں ایک الگ الگ بات کھلتی ہے، بہت ساری بات آئے گی، لیکن صرف ایک جملہ جب حجت الوداع کا موقع تھا، آخری حج کے لیے حضور گئے تھے، اس ٹائم میں آپ نے سب سے مخاطب ہو کے کہا تھا، یہ کسی خاص کو نہیں کہ مدینہ میں کہا ہاں بھائی مدینہ میں تو آپ کے ماننے والے ہی بہت زیادہ لوگ تھے، یا جو بیٹھے ہوئے تھے محفل میں سب آپ کے ماننے والے تھے، ان سے مخاطب کیا. وہ ہر خاص و عام سے جو ہے آپ نے حج کے موقع پر کہا کہ من کنت مولا فہذا علی المولا، یعنی میں جس کا مولا، یعنی جو مجھے اپنا مولا مانتا ہے، جو اپنا آقا مانتا ہے، جو نبی مانتا ہے، جو بھی کچھ مانتا ہے، وہاں ذکر مولا سے آیا. جو مولا مانتا ہے اس کے علی مولا. تو جب نبی کا ذکر تو علی کا بھی ذکر ہونا چاہیے. اور ہم تو ماشاءاللہ سبحان اللہ الحمدللہ سلسلے والے، اور سلسلے والوں پر حضرت علی کرم اللہ وجہ کریم کا بہت بڑا احسان ہے، بہت بڑا احسان ہے. اور ہم آپ تو سمجھتے ہمہ شمہ ہیں، جتنے بزرگان دین ہیں ان پر ان کا بہت بڑا احسان ہے. جتنا بولے سب کم ہے. وجہ یہ ہے کہ یہ سلسلہ جو جاری ہوا ہے وہ سلسلہ قادریہ ہو، سلسلہ چشتیہ ہو، سلسلہ نقشبندیہ ہو، سلسلہ سہروردیہ ہو، سلسلہ رضویہ ہو، سلسلہ اشرفیہ ہو، سلسلہ نظامیہ ہو، سلسلہ صادریہ ہو، سلسلہ تاجیہ ہو، کوئی بھی سلسلہ مولا علی کے بغیر پورا ہی نہیں. وجہ کیا ہے
جب نبوت اخیر ہوئی حضور پاک صاحب رولاد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم اول نبی بھی ہیں آخر نبی بھی ہیں، آپ سے چلی بھی اور آپ پر اختتام بھی ہوا۔ اس کے بعد جو معاملات ہوئے نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم حضور کی حدیث ہی پاک ہے کہ آپ فرماتے ہیں کہ آج کے بعد ولایت چلی گئی، وہ بھی کس سے؟ مولا علی سے۔ تو ولایت کے جو امام ہیں مولا علی کرم اللہ وجہ کریم ہے، اور ہم ولیوں سے منسلک ہیں، خواجہ پاک ولی، غوث پاک ولی، نظام الدین اولیاء ولی، خواجہ قطب الدین اولیاء ولی، حضور سید اشرف جہانگیر سیلانی علیہ رحمۃ الرضوان ولی، صابر پاک ولی، حضور سید تاج الدین احمد چشتی علیہ رحمۃ الرضوان ولی، ہم ولی سے منسلک ہیں، تو ہمیں ان کے آقا و مولا کا ذکر کرنا چاہیے۔ تو یہ ذکر ہوتے رہنا چاہیے، اور آج تو اللہ ہی رحم کرے، جو ذکر کرتا ہے اسے کسی اور زمرے میں ڈال دیا جاتا ہے۔ یہ غلط بات ہے، ہر کسی کو سمجھ میں آنی چاہیے بات کہ بھائی ان کے بغیر کچھ نہیں، اگر کچھ ہوتا ان کے بغیر سارا چیز ہونے والا ہوتا تو حضور کو کیا ضرورت تھی؟ حضور تھوڑی ہے کہ ان کو کچھ نہیں معلوم۔ حضور پاک صاحب الاولاق صلی اللہ تعالی علیہ وسلم وہ شخصیت ہے، وہ شخصیت تو ہمیں لگتا ہے کہ کہنا بھی درست ہے، وہ نور یا وہ بشر ہے سب سے اعلیٰ۔ ابھی ہمارے محب گرامی حضرت رحمت علی صاحب قبلہ کو بیان کیا، اور صحیح حق ہے کہ کیا ہے وہ تو خدا ہی جانے، اور نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم خود جانے، وہ ہیں۔ اور انہوں نے کہا ہے جنہیں سب کچھ پتا ہے، ساری قرآن ان کی مدح سرائی کر رہی ہے، اللہ رب العزت ان کی جو ہے شان بیان کر رہا ہے، جن کی شان خدا بیان کرے، جن کے بارے میں خدا کہے انہیں ہم نے سب کچھ دے دیا، سب کچھ عطا کر دیا، ان سے کیا بچ سکتا ہے، کیا چھپا رہ سکتا ہے؟ تو یہ کہ مولا علی کرم اللہ وجہ کریم کو یہ کہتے ہیں نا کہ یہ جس نے جو مجھے مولا مانتا ہے وہ علی کو مولا مانے، غلط نہیں ہے۔ بہت ہوش و حواس سمجھ کو سب کچھ پتا تھا، وہ غلط کبھی کہہ ہی نہیں سکتے۔ آج جو لوگ غلط کہتے ہیں یا غلط سمجھتے ہیں کہ ذکر مولا علی کرنے والا غلط ہے، غلط دوسرے فرقے سے تعلق رکھتا ہے، مولا حضور کے صدقے میں، اس معراج النبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے صدقے میں انہیں سمجھ دے، شعور دے کہ وہ بھی سوچے کہ ذکر مولا علی شیعہ ہونے کی دلیل نہیں ہے، ذکر مولا علی شیعہ ہونے کی دلیل نہیں ہے، لیکن جو مولا علی سے محبت کرتا ہے وہ شیعہ ضرور ہے۔ ایسا نہیں ہے کہ صرف مولا علی سے محبت کرنے والا شیعہ ہے۔ ایک حضرت ہے، کچھ دن پہلے میں ان کی بیان سن رہا تھا، انہوں نے بڑی اچھی بات کہی کہ کوئی خواجہ پاک سے محبت کرتا ہے تو وہ خواجہ پاک کا شیعہ ہے، یعنی شیعہ خواجہ غریب نواز ہے۔ جو خواجہ نظام الدین اولیاء سے محبت کرتا ہے وہ شیعہ خواجہ نظام الدین ہے، یعنی محبت کرنے والا، مودت کرنے والا ہے نا۔ جن سے محبت آپ کرتے ہیں، جن سے ہم محبت کرتے ہیں، ان کی طرف منسوب ہے، یعنی ان کا ماننے والا ہے، ان کا چاہنے والا ہے، ان پر جی جان لٹا دینے والا ہے۔ اور اس میں شک کیا کہ ہم حضرت علی کرم اللہ وجہ کریم پہ جانے میں نچھاور ہو سکتا، ہم بھی ہیں مولا علی کرم اللہ وجہ کریم کے ماننے والے، ان پر جان نچھاور کرنے والے، اور ہونا بھی چاہیے۔ ہمیں جو کچھ ملا ہے انہی کی وجہ سے ملا ہے۔ آج ہم سلسلے تاجیہ، صابریہ، فریدیہ، چشتیہ، قادریہ سے منسلک ہیں، اس میں رہ کر ہم فیضیاب ہو رہے ہیں، تو سب مولا علی کرم اللہ وجہ کریم کے لیے۔ ایک شاعر بڑا اچھا شعر کھینچتا ہے اسی سب موضوع پر کہ کیا سمجھ ہے، ہونا بھی چاہیے، ہمیں بھی پڑھنا چاہیے۔ ارے توبہ، ارے توبہ، ارے توبہ، ارے توبہ، یہ غداری نہیں ہوئی۔ ایسا تو نہیں زیادہ ہو گیا تو آگے بڑھے گا، آپ کا فائدہ ہے، ہماری حوصلہ افزائی۔ پرسوں ٹائم نہیں ملا تھا اس لیے زبردستی لے رہا ہوں، تو معافی چاہوں گا بڑے اس سے۔ پرسوں ٹائم نہیں ملا تھا، یہ چیز میں پرسوں ہی بولنا چاہ رہا تھا، پڑھنا چاہ رہا تھا، لیکن بہت زیادہ ٹائٹ تھا شیڈیول جو، تو آج میں نے ٹائم لیا ہے۔ اگر گرا گزر رہی ہے تو بڑے
معذرت کے ساتھ سبحان اللہ ضرور ارے توبہ ارے توبہ یہ غداری نہیں ہوتی، ارے توبہ ارے توبہ یہ غداری نہیں ہوتی، عدوے مولا سے عدوے مولا سے عدوے مولا کی ہم سے طرفداری نہیں ہوتی۔ ارے توبہ یہ غداری نہیں ہوتی، عدوے مولا کی ہم سے طرفداری نہیں ہوتی، اور منافق کو ہی زیبا ہے ادھر بھی ہو ادھر بھی ہو، منافق کو ہی زیبا ہے ادھر بھی ہو ادھر بھی ہو، منافق کو ہی زیبا ہے ادھر بھی ہو ادھر بھی ہو، علی والے ہیں ہم سے یہ فنکاری نہیں ہوتی، علی والے ہیں ہم سے یہ فنکاری نہیں ہوتی، ارے توبہ یہ غداری نہیں ہوتی۔ سنیے گا انشاءاللہ ہمارا خود بول پڑیں، جنہیں فرمایا خدا غور کیجئے گا کہ آج بڑا اسٹیجوں پر ایک دم جنگ چھڑا ہوا، یہ وہ یہ پہلے وہ پہلے دس پہلے ڈیٹ پہلے پہلے دوسرا چھوڑو، ساری بات کو ایک طرف جو جہاں ہے، ہمیں تو یہ سوچنا چاہیے کہ جو ذرہ جس جگہ ہے وہی آفتاب ہے۔ نبی پاک کا غلام ہے نا، وہ آج کا ہو کل کا تھا وہ پرسوں کا تھا، سب کا سب آفتاب ہے، کوئی کہیں ہے کوئی کہیں ہے، کوئی حضرت ابو بکر صدیق بنتے نظر آ رہے ہیں، ابو بکر تھے صدیق بنتے نظر آ رہے ہیں، عمر تھے فاروق بنتے نظر آ رہے ہیں، عثمان تھے غنی بنتے نظر آ رہے ہیں، اور ویسے ہی حضور نے بہت ساری چیزوں سے نوازا ہے۔ اول کی بات ہے تو مولا علی کرم اللہ وجہ کریم بہت ساری چیزوں میں اول ہے، اور اس میں کہا جاتا ہے کہ مولا کائنات مولا علی کرم اللہ وجہ کریم فاتح خیبر بناتے نظر آ رہے ہیں۔ حضور نے ان کو کیا کیا نہیں بنایا، ٹھیک ہے سب اپنی اپنی جگہ آفتاب و مہتاب ہے، تو وہ کہتے ہیں کہ یہ دستار کی جو بات بڑی چلتی ہے، جنہیں فرمایا خدا کا وہی سردار ہوتے ہیں۔ حضور فرماتے پر بات کٹ ہی نہیں سکتی، حضور کی بات قرآن ہے، حضور کی بات حدیث ہے، حضور کا کہنا خدا کو بہت پسند آتا ہے، وہ نہیں کہتا ہے کہ غلط کام میرا محبوب، تو پھر ہم آپ کون ہوتے ہیں کہ غلط کہنے والے یا غلط سمجھنے والے غلط سمجھنے والے؟ حضور نے خود کہہ دیا کہ میں جس کا مولا ہوں یہ علی جو ہے اس کا مولا ہے، تو پھر ہم کون ہوتے ہیں؟ اس کے بعد اس کے بعد دس کے بعد ڈیٹ کے بعد مولا مانو، اس کے بعد جس کو جو ماننا مانتے ہو۔ ہم کون کہہ رہے ہیں کہ نہیں ان کو پہلا مانو، نہیں مانو، ٹھیک تمہاری مرضی، کم سے کم مولا تو مان لو۔ سرداری کی بات ابھی چل رہی ہے، جنہیں فرمایا خدا کا وہی سردار ہوتے ہیں، فقط دستار رکھنے سے فقط دستار رکھنے سے سرداری نہیں ہوتی، فقط دستار رکھنے سے سرداری نہیں ہوتی، ارے توبہ یہ غداری نہیں ہوتی۔ یہ موضوع اٹھانے کا مقصد تھا کہ کئی دنوں سے بہت ساری چیزیں مولا پاک پر جو سننے کو ملی، ہم خانقاہ والے ہیں، ہمیں بھی پتہ ہونا چاہیے، کبھی اگر کوئی کہہ دے تو اسے لڑیے گا نہیں، بس یہ کہیے گا صحیح مانو گے۔ حضرت ابو بکر صدیق اعلیٰ و افضل ہے، حضرت عمر فاروق رضی اللہ معلوم ہے، حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نسب کے حساب سے ہمارے آبا و اجداد ہیں، میرے آبا و اجداد ہیں، پھر بھی حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہاں آفتاب ہے تو مولا پاک وہاں آفتاب ہے، ٹھیک ہے، سب اپنی اپنی جگہ جو آفتاب و مہتاب ہے، تو کبھی کوئی کبھی اس سے لڑیے گا نہیں، بولے گا تمہیں جو کہنا ہے وہ پہلے وہ دونوں وہ سوئے، لیکن کم سے کم اتنا تو کرم کر دو کہ مولا پاک کو مولا مان لو، کیونکہ کسی اور کا کہا نہیں، میں نے نہیں کہا، میرے باپ نے نہیں کہا، اس کے باپ نے نہیں کہا، اس کے باپ نے نہیں کہا، بلکہ ساری کائنات کے آقا حضور سید عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے کہا کہ میں جس کا مولا علی اس کے مولا، مان لو سنت پہ عمل کر لو کہ مولا تھے، مولا ہیں، مولا رہیں گے۔